اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خانم فروغ فرخزاد کی ایک آزاد نظم کا جو انہوں نے در برابر خدا کے عنوان سے لکھی ہے۔ خانم فروغ فرخزاد جو ہے اس آزاد نظم میں یا اس نظم میں اپنے گناہوں کو یاد کرتی ہے اور اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔ وہ اپنے گنہگار خطاکار جسم کو تبدیل کرنے کی درخواست کرتی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ خانم فروغ فرخزاد ایسا کیوں کرتی ہے؟ ان کی حالات زندگی پر بات جب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ ایک مغربی طرز فکر کی تعلیم تھی۔ انہوں نے ایران کے علاوہ کئی بیرونی ممالک کی سیاحت کی ہے، وہاں پڑھائی کی ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے اور کئی جگہیں ہیں، اور جو ایرانی تہذیب و ثقافت تھی، پردوں میں رہنا اور اپنا ایک ڈریس کوڈ، اپنا ایک لائف سٹائل جو ایرانی تہذیب و ثقافت کا ہے، اور ایک انداز فکر، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، ان کی روحانیت پر غور کرنے کا انداز، وہ ساری چیزیں جو ہیں خانم فروغ فرخزاد کی زندگی میں نہیں تھی۔ وہ ایک میٹیریلسٹک لائف جو ہے وہ گزارتی تھی، اور جوانی میں جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے والد صاحب نے ان کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے سے کی، جس کا ثمرہ یہ نکلا کہ وہ آپس میں خیالات کی وجہ سے شاید ایک ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکے، پھر انہیں ڈیورس دیا گیا۔ انہوں نے شاید اپنی طرز زندگی کو تبدیل نہیں کیا اور آخرکار جوان مرگی میں وہ ایک حادثے کا شکار ہوئی، ایک اور ایکسیڈنٹ میں ان کی موت واقع ہوئی۔ اس نظم کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنے جسم کو گندا سمجھتی ہے، اپنے جسم کو کسی بڑے گناہ میں شامل ہونے کا جو ہے اس نے یہاں اظہار کیا ہے۔ میں پہلے کچھ باتیں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا، کچھ شعر، اس کے بعد ان کا ساتھ ساتھ میں ترجمہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی بھی ہوئی ہو سمجھنے میں، تو آپ انشاءاللہ اس کو خود بھی مجھ سے بہتر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ در برابر خدا، برابر کہتے ہیں آمنے سامنے، لفظی ترجمہ برابر کا وہی ہے، یا کسی کے مد مقابل، تو خدا کے مد مقابل میں تو ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں، در برابر خدا یعنی خدا کی بارگاہ میں، جہاں انسان دعا مانگتا ہو اور سامنے خیال ہو اپنے خدا کا کہ میرا خدا، میرا اللہ میری باتیں سن رہا ہے، تو اردو میں ہم اس کا کر سکتے ہیں ترجمہ خدا کی بارگاہ میں۔ از عمق پرز وحشت تاریکی، از منجلاب تیره این دنیا، بانگ پر از نیاز مرا بشنو، آه ای خدای قادر بی همتا۔ از یعنی سے، عمق گہرائی کو کہتے ہیں، پرز وحشت
وحشت سے پر تاریکی یعنی سیاہی اندھیرا پن خانم فروخ فرخزاد کو یہ دنیا ایک تاریک اور ایک وحشت ناک دنیا جو ہے وہ اس کو سمجھ رہی ہے، اور اس کی گہرائی میں خود کو محسوس کر رہی ہے کہ اس وحشت ناک تاریک دنیا کی گہرائی میں پھنسی ہوئی ہے، عمق میں یعنی گہرائی میں۔ از منجلاب تیرئی ان دنیا، منجلاب یعنی اس گڈھے کو کہتے ہیں جہاں بدبودار پانی ہو اور وہ پانی جمع ہوا ہو، یعنی گندے گڑھے کے پانی سے، از منجلاب گندے پانی کے گندے گڑھے سے، جہاں کی آب و ہوا بھی بدبودار ہو، تیرہ یعنی سیاہ ان دنیا، اور وہ اس گندے پانی کا گڑھا اسے سیاہ دکھ رہا ہو، ان دنیا وہ اس دنیا کا گہرا گندا گڑھا ہے جو فروخ اس دنیا کو سمجھتی ہے۔ بانگ پر از نیاز مرا بشنو، بانگ یعنی میری آواز، بانگ یعنی آواز، پر از نیاز نیاز سے بھری ہوئی، یعنی حاجت مندی سے میری جو آواز ہے، دعا جو ہے، مرا یعنی میری دعا، بشنو بشنو یعنی سن لے۔ آہ اے خدائے قادر بے ہمتا، آہ اے اللہ، اے خدائے قادر، قادر مطلب قدرت رکھنے والے خدا، بے ہمتا، بے ہمتا کا مطلب ہے بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی اس دنیا کو وہ ایک وحشتناک سیاہ گہرا گڑھا سمجھ کر اس گڑھے میں رہ کر وہ اپنے اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ میرے اللہ میری آواز کو سن لے، میری حاجت بری ندا کو سن لے۔ ندا کس بارے میں ہے؟ یہ خدم زی گرد پیکر من بے شقاف ان حجاب سیاہی را، یہ قدم یعنی ایک ہی دم میں، زی گرد پیکر من میرے پیکر کے گرد، یعنی میرے جسم کا جو یہ پیکر ہے اس کے گرد میرا جو یہ پیکر ہے، بشقاف یعنی توڑ دے، بشقاف یعنی توڑ دے، ان حجاب سیاہی را یہ سیاہ حجاب توڑ دے، یعنی میرا جسم جو سیاہ ہو چکا ہے غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اس سیاہ جسم کو، اس پیکر کو توڑ دے۔ شاید درون سینہ من بینی، شاید اے اللہ آپ درون سینہ من میرے سینے کے اندرون میں بینی یعنی دیکھو گے، ان جلوہائے تلخ تباہی را، ان جلوہ یہ جلوہ دیکھو گے، جلوہائے یعنی کئی جلوے آپ دیکھیں گے، جمع ہیں جلوہائے، ہائے جب استعمال کرتے تو جمع ہو جاتا ہے۔ تلخ تباہی را، تلخ تباہی کا جلوہ آپ شاید اس سینے کے اندر دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ نے یہ میرا جسم بنایا ہوا ہے، میرا پیکر بنایا ہوا ہے، اور یہ پیکر ایک حجاب بن چکا ہے میرے دل کی اندرون تباہی کا۔ دل نیست ان دلی کہ بھمن دادی، در خون تپیدے آہ رہایش کن، دل نیست یعنی دل نہیں ہے، ان دلی یہ دل جو اس پیکر کے اندر ہے، اس جسم کے اندر ہے، کہ بمن دادی جو آپ نے مجھے دیا ہے جسم کے اندر ایک دل، در خون تپیدے یہ خون میں تڑپتا ہے، آہ آہ اے اللہ رہایش کن، اسے رہا کر دے، اسے نجات دلا دے، اسے رہا کر دے۔ یا خالی کن از ہوائے ہوس سازش،
یا اس دل کو خالی کر دے ہوائے ہوس سازش جو اس کو چاہت اور ہوس اس کو بنا لیتا ہے، ہوس میں گرفتار کرتا ہے، لالچ میں گرفتار کرتا ہے، کیونکہ دل ہی مائل ہو جاتا ہے گناہوں کی طرف، حالانکہ عقل رہنمائی کرتی ہے۔ اور جب انسان عقل کا نہیں مانتا ہے، دل کا مانتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان وہ کام کرتا ہے جس کی طرف اس کا دل کھینچ لیتا ہے، دل پہ کسی کا قابو نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، عقل اس کے لیے رہنما ہے۔ یا پائے بند مہر وفا یشکن، یا پائے بند یعنی اس کو پائے بند کر دے، یعنی اس کو محکم کر دے، وفا یشکن اور اس کو وفا میں محبت میں پائے بند کر دے، یعنی اس کو ایک وفادار بنا دے، یعنی شاید اپنی شوہر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یا اس کو وفادار بنا دے، اس کی محبت کو برقرار رکھ دے تاکہ وہ وفا کر سکے اور اس کی زندگی میں آگے وہ چل سکے۔ تنہا تو آگہی، اے اللہ صرف آپ ہی ہیں جو میرے اس خطا سے آگاہ ہیں، وہ تنہا تو میدانی اور صرف آپ ہی جانتے ہیں، میدانی صرف آپ ہی جانتے ہیں، اسرار ان گناہ نخستین را، اسرار یعنی راز، ان گناہ وہ گناہ، نخستین پہلا، را یعنی اس پہلے گناہ کے راز کو اللہ آپ ہی جانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ تنہا تو قادری، اے اللہ صرف آپ ہی ایک قدرت رکھنے والا ہے کہ بے بخشائی جو بخشنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ہی بخش سکتے ہیں۔ بر روح من، میرے روح کو صفائی نخستین را، یعنی میرے روح کو پہلی جیسی صفائی اور پاکیزگی عطا کر۔ آہ اے خدا چگونه تو را میخوانم، اے اللہ میں کس طرح سے تجھے پکارتے ہوں، کس طرح سے تجھے بلاتی ہوں، ترا تجھے خانم بلاتی ہوں، پکارتے ہوں۔ کز جسم خویش خستہ و بیزارم، کہ از جسم خویش کی میں اب اپنے جسم سے خستہ ہو چکی ہوں، بیزار ہو چکی ہوں، میں اب جسم سے تنگ آ چکی ہوں۔ ہر شب در آستان تو گوئی امید جسم دیگر دارم، گویا کہ میں ہر رات تمہارے آستان پر، تمہاری بارگاہ میں آتی ہوں اور مجھے ایک دوسرے جسم کی امید ہے کہ آپ مجھے دوسرے کے جسم عطا کریں گے۔ از دیدگاہ روشن من بستان، از دیدگاہ روشن من بستان، میری روشن آنکھوں سے چھین لے، کیا چھین لے؟ شوق بغیر دویدن را، وہ شوق میری آنکھوں سے چھین لے جس شوق سے میں دوسروں کی طرف دیکھتی ہوں، دوڑتی ہوں اور ان کے پیچھے لگ جاتی ہوں، ان کی طرف میرا دل مائل ہو جاتا ہے۔ لطفی کن، اے اللہ تم لطف کر دے، مہربانی کر دے، اے خدا بیاموزد، یعنی اے خدا بیاموزد، یعنی اے سکھانے والے خدا، اصل میں ہے یہاں بیامرزد، اے خدا مجھے بخش دے، بیامرزد یعنی گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شاید میرے خیال سے جو ہے املائی غلطی ہوئی ہے، بیامرزد۔ از بر چشم غیر تو رمیدن را، میرے خیال سے یہ یہاں بیاموزد یہاں سے میل کھاتا ہے، بیاموزش از بر چشم غیر تو رمیدن را، یعنی اس دل کو مہربانی کر اور اے اللہ اس دل کو سکھا دے، ان آنکھوں کو سکھا دے تاکہ وہ کسی غیر کی طرف نہ دوڑیں، نہ چلیں، نہ چھین لی جائیں، اس کو ان آنکھوں کو کسی غیر کی نظر جو ہے اپنی طرف نہ چھین لیں، نہ بہکا لیں۔ عاشقی بمن بدہ، مجھے ایک ایسا عشق دے دے کہ مرا سازد، جو مجھے بنائے، کیسا؟ ہم چن فرشتگان بہشت تو، جیسے آپ کے بہشت کے فرشتگان ہیں، فرشتگان یعنی فرشتے، جس طرح سے آپ کے پاک فرشتے ہیں اسی طرح سے میں بھی فرشتوں کی طرح پاک ہو جاؤں، پاک رہوں۔
ایسا ہی مجھے عشق عطا فرما دے. یاری بیمن بھی دے یعنی مجھے ایک یار دے دے، ایک دوست دے دے کہ در او بینم جس کے اندر میں دیکھ سکوں، یک گوشه‌ای از صفای سرشت تو، ایک کونا ایک حصہ میں دیکھ سکوں صفائی سرشت تو، جس کی سرشت میں، جس کی خمیر میں تمہاری پاکیزگی موجود ہو، تمہاری صفائی موجود ہو. ایک نیک رہبر مجھے دکھا دے، ایک نیک رہبر مجھے دلا دے جس کے اندر نیکی ہو، صفائی ہو، پاکیزگی ہو، اور جس کے ساتھ چل کر میں بھی پاک ہو جاؤں. یک شب جلوہ خاطر من بزدائے، یک شب جلوہ خاطر من بزدائے، تصویر عشق و نقش فرے بشرا. ایک رات میرے دماغ کی، میرے سوچ کی کتاب کو جو ہے یہ چیز اضافہ کر دے، یعنی یہ چیز اس کو دکھا دے، اس چیز کا زیادتی کر دے. کیا؟ تصویر عشق، میں اس کے اندر ایک عشق کی تصویر دیکھ سکوں، محبت کی تصویر دیکھ سکوں، اور نقش فریب بشرا، اور اس کے اندر اگر فریب کا نقشہ بھی ہے کوئی تو اس کو بھی میں سمجھ سکوں. ایسی میری سوچ دے، ایسے میرے خیالات دے. خواہم با انتقام جفاکاری، میں چاہتی ہوں، خواہم با انتقام جفاکاری، جفاکاری یعنی ظلم کرنا، اس کے ظلم کے انتقام میں چاہتی ہوں، بدلے میں میں چاہتی ہوں. در عشق تازہ فتح رقی بشرا، ایک تازہ عشق میں، ایک نئے عشق میں مجھے فتح میسر ہو، اور وہ عشق اس رقیب کے مد مقابل میں ہو، یعنی مجھے ایک نیا محبوب عطا کر دے. اس چیز سے اس چیز سے، اس بات سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. راضی مشو کہ بندی ناچیزی، اس بات پر اللہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ کہ میں ایک ناچیز بندی ہوں. آسی شود یہ پھر سے گناہگار ہو جائے، بغیر تو رو آرد، اور یہ آپ کے بغیر کسی اور کی طرف اپنا چہرہ کریں، یعنی کسی اور کی طرف مائل ہو جائے. مجھے اس چیز سے جو ہے نجات دلا دے، مجھے ایک سچی محبت دے دے، میں غیر کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. راضی مشو، اے اللہ آپ اس چیز پر راضی مت ہو جاؤ، یعنی مجھے اس چیز کی طرف مائل نہ کر دے کہ میلے سرکشش را، کہ سرکشی کا جو میل ہے، یا سرکشی کا جو اس کی سرکشی کی جو چاہت ہے، در پائے جام بادہ فرو آرد، وہ شراب کے جام میں اپنے پاؤں جو ہے نیچے لا سکے. فرو آرد یعنی وہ اپنے شراب کے پیالے میں آ سکے. وہ سرکشی جو ہے وہ اس چیز کی طرف مائل ہو جائے کہ وہ اپنی سرکشی کو پھر سے دہرائے. بانگ پر از نیاز مرا بشنو، آواز، صدا، دعا، نیاز بھرا، حاجت بری میری یہ دعا کو سن لے. آہ اے قادر، اے خدائے قادر بے ہمتا، آہ اے خدائے، آہ قدرت رکھنے والے خدا، آہ بے مثال خدا. اے اللہ آپ بے مثال ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. تو یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس نظم کو سمجھ چکے ہوں گے کہ خانم فروغ فرخزاد کس چیز کی آرزو مند ہے، کیا چاہتی ہے اپنے پروردگار سے. اپنے ہارے ہوئے محبت کی شکایت کرتی ہے، اور اپنے دل کی جو ہے شکایت بھی کرتی ہے کہ یہ مائل ہو جاتا ہے اوروں کی طرف، اس لیے اس کو اس چیز سے نجات بھی چاہیے، اور اس کو ایک اچھا محبوب بھی چاہیے جو اس کی زندگی میں اس کے ساتھ چلے، اس کی رہبری بھی کرے، اور اس کے اندر صفائی اور پاکیزگی ہو. یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ ایک انتقام لینا چاہتی ہے اپنے پرانے شوہر سے جس نے اس کو جو چھوڑ دیا ہے، اور اس سے جو ہے انتقام لینا چاہتی ہیں تاکہ وہ ایک نئی محبت میں بلکہ فتح یاب سامنے ہو سکے، اور اپنے اس سرکش شوہر کو
जिसने उसको छोड़ दिया अब रकीब बन चुका है, दुश्मन बन चुका है उसको भी ये समझ में आ जाए कि ये जो है एक अच्छी लड़की थी, एक अच्छा फ्यूचर चाहती थी। और हालांकि इसका दिल माइल हो जाता है उन चीज़ों की तरफ कि वो फिर से कोई नई जो है सरकशी करे, लेकिन चाहती है अपने अल्लाह से कि वो इसे माफ़ कर दे, इसकी आवाज़ को सुन ले, इसके लिए नए शौहर का इंतखाब करें। तो ये चीज़ें मैं ज़ाती तौर पर इस नज़म से समझ चुका हूँ। इसके कई माना हो सकते हैं क्योंकि शायरी में कोई फिक्शन माना नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट माना मैं ये समझ चुका हूँ जो आपके सामने मैंने बयान किया है। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो मुझे समझ आया मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मैं उम्मीद करूँगा आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, आप इससे बेहतर मफहूम माना समझ सकते हैं इस चीज़ की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस नज़म को समझ चुके होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।